اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کی یہ 5ویں قسط ہے۔ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نہایت اہم، حکمت بھرا اور اسلام کی تاریخ میں یادگار ہے۔ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جس نے بظاہر تو ایک معاہدے کی شکل اختیار کی، لیکن حقیقت میں اسلام کی بہت بڑی فتح ثابت ہوا۔ اس تاریخی موقع پر کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے اہم کردار ادا کیا، مگر حضرت عثمان بن عفان کا کردار اپنی وفاداری، حکمت اور قربانی کے جذبے کی وجہ سے خاص طور پر نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی شخصیت نرم مزاجی، حیا، دانائی اور وقار کا حسین امتزاج تھی، اور یہی خوبیاں صلح حدیبیہ کے موقع پر پوری شان کے ساتھ سامنے آئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ 6 ہجری میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کا سفر اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاس جنگ کا سامان نہیں تھا، چونکہ مقصد لڑائی نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت اور عبادت تھا۔ جب قافلہ مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو قریش نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اس شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں، کیونکہ اس سے عرب کے قبائل پر مسلمانوں کا اثر بڑھ سکتا تھا۔ اس نازک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ قریش سے مذاکرات کرے کسی ایسے شخص کو بھیجا جائے جو مکہ میں عزت اور احترام رکھتا اور جس کی بات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ اس اہم ذمہ داری کے لیے حضرت عثمان کا انتخاب کیا گیا۔ یہ انتخاب اس بات کی دلیل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کی حکمت، معاملہ فہمی اور کردار پر مکمل اعتماد تھا۔ حضرت عثمان کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنو امیہ سے تھا، اس لیے مکہ کے لوگ انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کی نرم گفتگو، شائستگی اور وقار نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے احترام پیدا کیا تھا۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے تو قریش کے سرداروں نے ان کا استقبال کیا اور ان سے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ آپ نے نہایت واضح انداز میں بتایا کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف اللہ کے گھر کی زیارت اور عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قریش کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکنا مناسب نہیں۔ آپ نے انتہائی حکمت اور صبر کے ساتھ اسلام کا موقف پیش کیا۔ آپ کی گفتگو میں نہ سختی تھی نہ غرور، بلکہ وقار، سچائی اور خیر خواہی نمایاں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قریش بھی آپ کی شخصیت کا احترام کرتے تھے۔ قریش نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اکیلے بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے معزز فرد ہیں، لیکن یہاں حضرت عثمان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بلند ترین محبت کی مثال پیش کرتی ہے۔ انہوں نے ایسا جواب دیا جو رہتی دنیا تک وفاداری کی علامت بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود طواف نہ کریں، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ عشق رسول کا اعلان تھا۔ آپ کے لیے اپنی خواہش یا عزت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اصل اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ساتھ وفاداری کی تھی۔ حضرت عثمان مکہ میں کچھ دیر تک رکے رہے۔ ادھر حدیبیہ میں مسلمانوں کو ان کی واپسی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اچانک یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے جذبات میں شدید جوش پیدا ہو گیا۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اگر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا ہے تو اب جنگ ناگزیر ہے۔ تو ایسے وقت، ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ وہ ہر حال میں ثابت قدم رہیں گے اور اگر ضرورت پڑی تو جان قربان کر دیں گے۔ تاریخ میں یہ واقعہ، عظیم واقعہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ دیر بعد یہ خبر غلط ثابت ہوئی اور حضرت عثمان بخیریت واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پر مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان وہ تاریخی معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بظاہر اس معاہدے کی بعض شرائط مسلمانوں کے لیے سخت محسوس ہو رہی تھیں، لیکن در حقیقت یہ صلح اسلام کی تبلیغ اور مسلمانوں کی قوت میں اضافے کا ذریعہ بنی۔ حضرت عثمان نے پورے واقعے میں جس صبر، حکمت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک روشن مثال بن گیا۔
صلح حدیبیہ میں عثمان غنی کا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک سچا مسلمان صرف بہادر ہی نہیں بلکہ حکمت، صبر، نرم مزاجی اور وفاداری کے ذریعے بھی دین کی خدمت کرتا ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت انسان کو ذاتی خواہش سے بلند کر دیتی ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اسلام کے بڑے مقاصد کے لیے بعض اوقات صبر، برداشت، حکمت سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام تاریخ اسلام میں عزت، وفاداری اور حیا کے روشن مینار کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جسے اس وقت صحابہ کرام کے لیے سمجھنا مشکل تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور عظیم فتح رکھ دی تھی۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ صبر، حکمت اور طاعت رسول کبھی ضائع نہیں ہوتے، اور یہی صلح آگے چل کر اسلام کے پھیلاؤ کا دروازہ بنی اور 2 سال بعد فتح مکہ کی صورت میں ایک عظیم نتیجہ سامنے آیا۔ تو صلح حدیبیہ سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے فیصلے ہمیں وقتی طور پر مشکل لگتے ہیں، مگر انہی میں ہمارے لیے بہترین انجام چھپا ہوتا ہے، بس یقین اور صبر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔